ونستعينه ونستغفره وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ مسلمان کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اور کوئی چیز بھول جاتی ہے تو الگ بات ہے، یہ چیز نہیں بولنی چاہیے کہ انسان مسلمان اس زندگی میں اللہ رب العزت کی توحید کا عقیدہ رکھ کر زندگی گزارنے کا پابند ہے اور شرک سے بچ کر زندگی بسر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور کوئی مسلمان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو قیامت کے دن سزا ملے گی، آخر کار نجات پا جائے گا، لیکن اگر توحید نہیں ہے، شرک کر لیا تو سمجھو ساری آخرت برباد ہو گئی، نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا توحید کے بارے میں چند چیزیں ذکر کی تھیں، اور شرک کے بارے میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ذکر کیا تھا کہ شرک کیا ہے۔ شرک، یہ پہلی باتوں کو دہراتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے کاموں میں یا اس کے ناموں میں، خالق کائنات کی خوبیوں میں مخلوق کو حصے دار بنا دینا، یہ شرک ہے جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات کا جو سلسلہ چلایا ہے، اس سے پہلے دنیا بستی رہی، اب ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد اللہ جانتے ہیں کتنی نسلیں آئیں گے، یہ سب اللہ نے سلسلہ چلایا ہے اپنی توحید کے لیے، تاکہ انسان خالق کائنات کو مقام اور شان کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے بچے۔ سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی، بے شمار انبیاء آئے ہیں، سب نے یہی کہا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی کہ ایک اللہ ہے جو ہر قسم کی عبادت کا حقدار ہے، خالق کائنات کے ساتھ اس کی عبادتوں میں کوئی دوسرا حصے دار نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بلند مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ اور شان ہے، ساری کائنات کے سردار ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ عرش والے رب کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑھ کر شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن نبی پاک کو بھی اللہ کی عبادات میں، اللہ رب العزت کے کاموں میں، اس کی صفات میں شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کا آغاز یہی تھا کہ توحید اپناؤ اور شرک سے بچ کر زندگی گزارو۔ پھر شرک ایسا گنہونا سنگین جرم ہے کہ انسان نے 60-70 سال نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، حج پر حج کیے ہوں، عمرے کیے ہوں، صدقہ خیرات کیے ہوں، صلاۃ و سلام پڑھی ہو، جب شرک کرے گا ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک کیا اللہ فرماتے ہیں سارے عمل برباد کر دو، کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ شرک کرنے سے سارے عمل برباد، 60-70 سال کی نیکیاں اگر شرک کر لیا اللہ راکھ بنا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ پھر یہ بھی بیان کیا تھا کہ مسلمان ہر حال میں پاک ہوتا ہے، مسلمان پلید نہیں ہوتا، زندہ ہو تب بھی پاک، فوت ہو جائے تب بھی پاک، لہذا اس کا جنازہ مسجد میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ فوت ہو گیا میت باہر رکھو، مسجد میں جنازہ پڑھو، میت مسجد میں نہیں آ سکتی، 60-70 سال تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا ہے، اب اس کا مسجد میں داخلہ بند ہو گیا۔ مسلمان پاک ہے، ان المؤمن لا ينجس حیا ولا میتا، مسلمان زندہ ہو فوت شدہ ہو پاک ہوتا ہے، پلید نہیں ہوتا، لیکن
وہ شخص جو شرک کر لے اس کو رب کا قرآن کہتا ہے پلید ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے مسلمانوں سن لو، جو شرک کرے گا پلید ہوگا، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس کے کرنے سے انسان پلید ہی رہتا ہے اور پلید ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں مشرک میرے اتنے دشمن ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ ناتا نہ کرو۔ اپنی بیٹی کا رشتہ مشرک مرد کو نہ دو، موحد آدمی مشرک عورت سے نکاح نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ رشتہ کرنے سے، رشتہ دینے سے منع کر دیا ہے۔ اور شرک کے بارے میں ایک بات یہ ہے قرآن کریم کی روشنی میں کہ جو قیامت کے دن اللہ رب العزت مسلمان کا کوئی اور گناہ ہوگا تو ہو سکتا ہے اللہ معافی کر دے، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے سزا کا اعلان ہو جائے، جہنم میں ڈال دے، لیکن یہ گناہ گار جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لیکن مشرک اس کی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کے کاموں میں، اس کے ناموں میں، اس کے خوبیوں میں مخلوق کو شریک بناتا ہے، خواہ وہ نیک ہیں یا بد ہیں، فوت شدہ ہیں یا زندہ ہیں، جو رب کا شریک بناتا ہے ان کو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ٹھپا لگ گیا کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن شرک کرنے والوں کا شرک میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور شرک کرتا ہوا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، معافی نجات کا سوال ہی ختم ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے اعلان کر دیا دنیا میں کہ جو شخص شرک کرتا ہوا آ گیا اس کی بخشش نہیں ہوگی، نجات نہیں ہوگی، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو رب کا کسی کو شریک بناتا ہے، خواہ امام الانبیاء کو بنائے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، وہ غنی ہے، باقی سب محتاج ہیں، محتاجوں کو اٹھا کر رب کا شریک بنائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے روک دیا۔ دعا کتنا عظیم عمل ہے، مسلمان اپنے لیے دعائیں کرے، دوسرے مسلمانوں کے لیے کرے، لیکن جو شخص شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے اللہ نے قرآن کریم میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین ان، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی مسلمان حتیٰ کہ نبی پاک کے لیے ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی پاک کو بھی یہ اجازت نہیں ہے اور اس کے پیروکاروں مسلمانوں کو بھی اجازت نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، منع کر دیا۔ جب مشرک کی بخشش ہی نہیں ہے تو دعا کرنے کا فائدہ کیا؟ کتنا بڑا جرم ہے کہ باقی کسی انسان سے گناہ ہو جائے اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جو شرک کی حالت میں فوت ہو جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے بخشش کی دعا کرنے کا اس کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہم ولیوں کے خلاف نہیں، ولی ہماری سر آنکھوں کے تاج ہیں، ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ان کی ولایت پر حق ہے، ہم مانتے ہیں وہ جنتی ہیں، جنتوں کے سردار ہیں، لیکن قبروں پر یہ سلسلے شروع کیے گئے ہیں، یہ کس کی اجازت سے ہیں؟ ولیوں کی قبریں گلے پڑنے کے لیے ہے کیا؟ ولیوں کی قبریں میلے کرنے کے لیے، عرس منانے کے لیے؟ آپ اندازہ فرمائیں، قبریں رونے کی جگہ ہے، رونے کی، عبرت حاصل کرنے کی، وہاں جا کر افسردہ ہونے کی، پریشان، اور یہاں میلے کیے جاتے قبروں پر۔ تو عقل مانتی ہے؟ قبروں پر تو رونا چاہیے اور یہاں میلے، موج میلے، آپ اخبار میں پڑھیں موج میلہ، یہ خوشیاں کے کام منانے، میلے کرنے، دکانداری کرنا، وہاں خرید و فروخت کرنا۔ ولیوں نے ولایت اس لیے حاصل نہیں کی، ولی اپنی ولایت میں پر حق ہیں، جنتی ہیں، جنتوں کے سردار ہیں، لیکن ان کی قبروں کو عبرت گاہ ہونا چاہیے، سیرگاہ ہونا چاہیے، وہاں خوشی کے کام نہیں کیے جا سکتے۔ نبی پاک نے قبروں میں جایا کرو، جا کر آخرت کو یاد کرو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، وہاں تمہاری پریشانی غمگین پریشان نظر آنا چاہیے، اور یہاں میلے عرس خوشی کے مقام قبروں پر
انسانی عقل ہی نہیں مانتی کہ ہیں قبریں اور ولیوں کی قبریں، اور ان پر ہر سال عرس منایا جاتا ہے، میلے لگائے جاتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، خوشی کے کام ہوتے ہیں قبروں پر۔ میرے بھائیوں، قبروں پر عرس منانا، میلے لگانا، چادریں چڑھانا اور دیگیں چڑھانا اگر ثابت ہو جائے تو میں گردن اتروانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سے ثابت کر دو کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام سے بڑا ولی کون ہے؟ کسی کی قبر پر جا کر چادر چڑھائی ہو اللہ کے پیغمبر نے، دیگ پیش کی ہو، وہاں جا کر آپ نے، نبی پاک نے وہاں عرس منایا ہو، میلہ لگایا ہو، ثابت کر دیں میری گردن تیار ہے، قتل کر دیں مجھ کو اگر مجھے غلط ہوں، جھوٹ بولتا ہوں۔ نبی پاک سے یہ چیزیں ثابت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں ولی فوت ہوتے تھے، نہ آپ نے ان کی قبروں پر عرس منائے، نہ میلے لگائے، نہ سبیلے دودھ کی، دیکھو پیٹ اپنا ہے، نام ولیوں کا استعمال کرتے ہیں، پیٹ اپنا پالتے ہیں، دیگوں سے، سبیلوں سے، دودھ سے کام اپنا چلاتے ہیں، نام ولیوں کا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کیوں اتنی ڈٹائی کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، نہ وہ دین بڑھ سکتا ہے، نہ باعث ثواب کام بڑھ سکتا ہے، نہ اس پر کوئی اجر مل سکتا ہے۔ نبی اللہ کے پیغمبر پر ختم ہے، نہ آپ سے آگے بڑھا جا سکتا، نہ پیچھے ہٹا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شرک سے روکنے کی وہ کوشش کرتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے فرمایا، اے معاذ سن، لا تشرک باللہ وإن قتلت وحرقت۔ اے معاذ، وہ خالق ہے، زندہ ہے، زمین والے سب محتاج ہیں، فوت ہو کر مٹی میں جانے والے ہیں، اللہ کا ان کو شریک نہ بنانا۔ لا تشرک باللہ، خالق کا کسی کو شریک نہ بنانا، اگرچہ دشمن تجھے تیرے ٹوٹے کر دیں، تجھے قتل کر دیں، تجھے آگ میں پھینک کر جلا دیں، شرک نہ کرنا۔ کیسی عظیم بات ہے نبی پاک کی وصیت، اور نبی پاک کی وصیت صرف معاذ کے لیے نہیں ہے رضی اللہ عنہ، ہمارے لیے بھی ہے۔ لا تشرک باللہ وإن قتلت وحرقت، خالق کا کسی کو شریک نہ بنا بیٹھنا، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ کاموں میں، نہ ناموں میں۔ شرک گوارا ہی نہیں ہے اس دین اسلام میں۔ دین کا امتیاز ہی یہ ہے اسلام کا، یہ دین توحید ہے، اس میں شرک نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، کتنا رش ہے قبروں پر، کتنا عرس میں لوگ شرکت کرتے ہیں، کتنی وہاں چادریں، یہ نہ دیکھیں مزار کتنا اونچا بنایا ہوا ہے، کتنے سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، کتنی تختیاں لکھ کر لگائی ہوئی ہیں، ولی ہیں، برحق ہیں، جنتی ہیں، لیکن یہ کام اللہ کے پیغمبر کے خلاف ہے۔ نبی پاک نے قبروں پر لکھنے سے منع کر دیا ہے، وہاں تکتب علیہا، قبروں پر لکھنے سے آپ نے روک دیا، وہاں یسرجا، ان پر چراغ جلانے سے روک دیا، اور یہاں ہائی پاور کے بلب لگائے جاتے ہیں قبروں میں۔ میرے بھائیو، نبی پاک کے فرامین یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہیں۔ باقی کوئی گناہ ہو جائے تو وہ ہلکا ہے، لیکن شرک والا گناہ ہو گیا تو سمجھو ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، جہنم میں ڈال کر مشرک کو اوپر سے ڈھکنا دے دیا جائے گا، جلتا رہے، کبھی معافی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جب میں کام کرنے لگوں کہیں شرک تو نہیں، اللہ کی توحید کو اختیار کریں، شرک کے کاموں سے بچ کر رہیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی تعلیم ہے۔ میری بات ہو تو مجھے گرمار سے پکڑ سکتے ہو، قرآن و سنت کی بات، اللہ رسول کی بات ہے، اس کو اپنانا میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے، اور یہی ہمارے فائدے میں ہے، تاکہ ہم قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔